ملت نے 2005 میں شروع کیا تھا۔ الحمدللہ ہم اس کے 20 سال کو مکمل کر چکے ہیں، اور 2005 سے لے کر 2025 تک مجلس اتحاد المسلمین نے گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس میں جو اب تک اخراجات یا پیسے خرچ کیے ہیں اس میں بلکہ 9 کروڑ 51 لاکھ روپئے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ایجوکیشن کٹ میں، SSC کی امتحان کی فیس میں، اور جو آل ان ون جو دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو SSC کے امتحان میں اعلیٰ درجات میں پاس ہوتے ہیں ان کو ایک آنروریم یا نقد انعام دیا جاتا ہے۔ اس میں اب تک 9 کروڑ 51 لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں، جس سے اس 20 سال میں 3,60,000 کے قریب طلباء اور طالبات کو اس سے فائدہ ملا ہے۔ الحمدللہ اس سال 12,000 طلباء اور طالبات میں ایجوکیشن کٹ دیا جائے گا، جس کی رقمی لاگت 51,05,000 روپے ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب کبھی بھی ہم ان گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس کے طلباء اور طالبات کو، ان کی زندگی میں کامیابی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو ویسے ہی خوشی ملتی ہے جیسا کہ ہم اپنی اولاد کو یا اپنے رشتہ داروں کی کامیابی پر خوشی مناتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ بہت بڑی اکثریت، بلکہ 100% کے قریب گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں پڑھنے والے بچے یہ تمام کے تمام مسلمان ہیں، اور غریبی بہت زیادہ ہے، اور سب کی خواہش یہ ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی کو کامیابی ملے، وہ زندگی میں ترقی کرے۔ مگر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس میں جو لوگ پڑھا رہے اساتذہ، ہم ان کی قربانی کو نہیں بھول سکتے کہ بڑے نامصائب حالات میں بھی یہاں پر اسکول میں یہاں کے اساتذہ آ کر ان غریب خاندان سے آنے والے طلباء اور طالبات کو بہترین طریقے سے ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو تیار کراتے ہیں تاکہ وہ اپنی تعلیم کو مکمل کر سکیں، اور پھر یہ طلباء اور طالبات 10ویں جماعت کے امتحان میں اعلیٰ درجات سے کامیابی حاصل کریں، اور پھر وہ اس کے بعد بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھیں۔ تو میں اس موقع پر ان گورنمنٹ میڈیم مدارس کے تمام اساتذہ کو، وہاں کے ہیڈ ماسٹرز کو، ہیڈ مسٹرز کو، پرنسپل کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ لوگ بڑی محنت کر کے ان بچے اور بچیوں کو تیار کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ان طلباء اور طالبات کو کہ یہ آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ آپ اچھا پڑھیے، کامیابی حاصل کریے، 10ویں جماعت کے امتحانات میں اعلیٰ درجات سے اپنی کامیابی کو حاصل کرنے کے بعد آپ 11ویں اور 12ویں جماعت میں اپنا داخلہ لیجئے، اور اس کے بعد گریجویشن کریے، یا جو بھی آپ پروفیشنل کورس کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ محنت کر کے اپنی تعلیم کو جاری رکھیے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ اپنی زندگی کے اس عمر میں اگر آپ صحیح طریقے سے اپنی محنت کو جاری اور ساری رکھیں گے تو یقیناً اللہ آپ کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج سے 4 دن پہلے میرے گھر کے نیچے تھوڑے جھوپڑیاں ہیں، اس جھوپڑی میں ایک نائک ایک آدمی ہے، وہ آج سے 2 یا 3 دن پہلے مجھے آ کر بتایا، بلکہ اتوار کے دن، کہ صاحب میرا بیٹا
IIT روڑکی میں کوالیفائی ہو چکا ہے، اس کو تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے وہاں کی فیس بھرنے کے لیے اخراجات کے سلسلے میں، تو یاد رکھیے کہ اگر آپ میں ہمت ہوگی، حوصلہ ہوگا، آپ کی زندگی میں ڈسپلن ہوگا، اور آپ کے ماں باپ آپ کو حوصلہ افزا کرتے رہیں گے، آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے تیار رہیں گے، تو یقیناً مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ زندگی کے بڑے بڑے چیلنجز میں کامیابی حاصل کریں گے۔ وہیں پر اگر ہم حکومت کا ڈیٹا دیکھتے ہیں تو حکومت کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پرائمری لیول پر جو کلاس 1 اور 4 ہے، یہاں پر بچوں کا ڈراپ آؤٹ کم ہوتا ہے، مگر جب ہماری بیٹیاں اپر پرائمری لیول میں آتی ہیں تو ڈراپ آؤٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور جب سیکنڈری کلاس پر آپ آتے ہیں، کلاس 9ویں اور 10ویں جماعت میں، تو 51% بچیوں کا ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے اور بچوں کا 48% ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، چاہے وہ کسی سماج کے ہو، کسی سمودائے کے، مذہب کے ہو، ہم اپنی اس بیٹیوں کے ڈراپ آؤٹ ریٹ کو کنٹرول کریں جو اپر پرائمری لیول میں اور پھر سیکنڈری لیول میں بڑھتا ہے۔ وہیں پر حکومت کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پرائمری میں، اپر پرائمری میں اور سیکنڈری لیول میں 21 لاکھ مسلمان بچوں کا ڈراپ آؤٹ ہے۔ 21 لاکھ بتائیے آپ، یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ پرائمری، اپر پرائمری اور سیکنڈری لیول میں، جس میں سے سیکنڈری لیول پر صرف 11,90,000 ہمارے مسلم بیٹیاں اور بیٹے، ان کا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا جو مشکل پیش آتی ہے وہ ہے اسکول میں اخراجات کی، اسکول کی فیس دینے کے لیے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ماں باپ اس پر غور کریں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ہندوستان کو، بھارت کو ایک سپر پاور بننا ہے، حکومت چاہے BJP کی ہو یا پھر تلنگانہ میں کانگریس کی ہو، کسی پارٹی کی ہو، اگر آپ بھارت کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو بہت سی چیزیں کرنا پڑے گا، مگر سب سے اہم کام جو کسی حکومت کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس وطن عزیز میں جو اقلیتیں ہیں، خاص طور سے مسلم اقلیت، ان کے بچوں کو تعلیم یافتہ کریں، بنائیں۔ ان کو اگر آپ ڈراپ آؤٹ ریٹ بڑھتا جائے گا، وہ اسکول کو نہیں جائیں گے، تو اس سے نہ صرف مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے بلکہ اس سے ہمارے وطن عزیز کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر BJP کہتی ہے، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم وکشت بھارت بنائیں گے بھارت کو 2047 تک، کیسا وکشت بھارت بنے گا جب 21 لاکھ مسلمان بچے پرائمری، اپر پرائمری اور سیکنڈری لیول پہ ان کا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہوگا، اور اوپر سے BJP کی حکومت نے جو پری میٹرک اسکالرشپ ہے اس کو اتنا کم کر دیا کہ صرف 9ویں اور 10ویں جماعت سے پری میٹرک اسکالرشپ ملتا ہے، اور حکومت کا ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ ریٹ ایلیمنٹری لیول پر ہوتا ہے 11,90,000، اور پھر پوسٹ میٹرک اسکالرشپ کو اس کے پیسے نہیں بڑھائے جاتے، اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ لگاتے ہیں، مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ کو آپ نے ختم کر دیا، کیسے پھر اس کا فائدہ مسلم اقلیت کو پہنچے گا؟ تو یہ جو ہپوکریسی اور تضاد ہے مرکزی حکومت کے پالیسیوں میں، یہ ہم جانتے ہیں، مگر یہ سلسلہ آزادی کے بعد سے چل رہا ہے۔ مسلم علاقوں میں آپ جا کر دیکھیں گے، بھارت کے کونے کونے میں آپ کو زیادہ پولیس اسٹیشن نظر آئیں گے، آپ کو زیادہ شراب کی دکانیں نظر آئیں گی۔ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اسکول کی ضرورت ہے، اسپتالوں کی ضرورت ہے، ملک مضبوط ہوگا۔ ہاں، کوئی میرے آج کے اس
تقریر کے بعد بہت سے لوگ تنقید کریں گے کہ پھر فرقہ پرستی کی بات کر رہے ہیں. میں فرقہ پرستی کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں وطن کو مضبوط کرنے کی. میں بات کر رہا ہوں ہندوستان کے آئین میں جو رائٹ ٹو ایکوالٹی میں یہ کہا گیا کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. ہم نے رائٹ ٹو ایجوکیشن کا قانون بنایا تو پھر اس کے بعد یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے کہ 21 لاکھ کے قریب مسلم بچے اور بچیوں کا ڈراپ آؤٹ ہے پرائمری، اپر پرائمری، سیکنڈری میں، اور ایلیمنٹری کلاسز میں 11,90,000. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں، بلکہ حلقہ اسمبلی کاروان کے ہماری ایک ماں نے مجھے فون کیا تھا اور انہوں نے فون کر کے کہا کہ میرا شوہر ڈرگ ایڈکٹ بن چکا ہے. ڈرگ ایڈکٹ بن چکا ہے، وہ انجیکشن لیتا ہے. میں اپنے 3 بچوں کو پڑھا رہی ہوں، 2 بیٹیوں کو 1 بیٹے کو، اور ہم لوگ ان کے محلے کے اسکول میں 1 سال یا 1.5 سال سے فیس نہیں دیے. آپ کچھ بھی کریے میرے اولاد کو پڑھائیے. تو خیر کسی کو میں بولا مجلس سے، انشاءاللہ الحمدللہ کام ہو گیا. مگر یہ برائیاں جو ہمارے سماج میں بھی ہیں کہ ایک باپ ہے، بیوی پڑھانا چاہتی ہے اور حضرت شوہر جو ہے وہ صرف انجیکشن لے رہے، ڈرگس میں زندگی گزار رہے. بیوی اگر اصرار کری تو آپ جا کے اس پہ مارتے اس کو یا پھر آپ گالی گلوچ کرتے. یہ معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ ڈرگز میں پڑ جائیں گے، اگر آپ آورہ گردی میں پڑ جائیں گے تو کہاں اولاد پڑے گی. اور میں ان معصوم ہمارے بچوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنا وقت گھر جانے کے بعد یہ فون میں دیکھ کر، ریلز کو دیکھ کر اپنا وقت ضائع مت کریے. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ پڑھیے، اخبار پڑھیے، اردو اخبار پڑھیے، اپنی تعلیم میں وقت صرف کریے. یاد رکھو ریل دیکھنے سے تم نہ لیڈر بن سکتے، ریل 1 منٹ 2 منٹ کی ریل دیکھنے سے آپ سائنٹسٹ نہیں بنتے، نہ آپ سکول ٹیچر بن پائیں گے، نہ آپ ڈاکٹر بن پائیں گے، نہ آپ انجینئر بن پائیں گے. ریل دیکھنے سے صرف دماغ خراب ہوتا ہے، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، اور زیادہ ریل آپ دیکھیں گے تو آپ کی نفسیات پر اثر کرتا ہے چیز. وہ اب کوئی سیاسی پارٹی اس کو بناتی ہے تو ان کے ہمارے مقاصد ہیں کہ ہم اپنا کام کریں، یہ کام کریں ہم. مگر اگر آپ کو اس کا ایڈکشن ہو جائے گا ہمارے بچوں کو، بچیوں کو اس عمر میں، تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا. اور پھر اگر آپ ریل کے شوقوں میں پڑ جائیں گے تو پھر اگر کل کے دن آپ کے گھر میں BLO آئے گا، BLO سے مطلب جو اب بہار میں چل رہا ہے، الیکشن لسٹ کے نام پر، ریویژن، انٹینسو ریویژن کے نام پر کئی لوگوں کو بنگلہ دیشی بول دے رہے، کئی لوگوں کو نیپالی کہہ دے رہے ہیں کہ میانمار سے آئے. جب کوئی BLO آپ کے پاس آئے گا، میں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں سے کہہ رہا ہوں، آپ اس کے سوال کا کیسے جواب دیں گے؟ تو یاد اس بات کو جانیے کہ ہمارے وطن عزیز میں اقلیتوں کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں. ان چیلنجز کو ہم کیسا عبور کریں گے، کیسے اس پہ کامیابی حاصل کریں گے؟ اس پہ کامیابی ایسی حاصل کریں گے جب ہم متحد رہیں گے، اپنی ایک سیاسی طاقت کو مضبوط کریں گے. آپ خود اس غریب اور مظلوم قوم کی قیادت کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، صرف سیاسی میدان میں نہیں بلکہ سائنس کے میدان میں، انجینئرنگ میں. MB ڈاکٹرز بنیے، ٹیچر بنیے، وکلا بنیے. بلکہ آج بھارت میں مسلم اقلیت کو سب سے زیادہ ضرورت وکیلوں کی ہے، جو آپ کی شریعت کی، آپ کے پرسنل لا کی، آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی، پولیس کے ظلم کے خلاف، ناانصافیوں کے خلاف آواز بن سکے. تو یاد رکھیے آج کے زمانے میں مواقع بہت ہیں جو پہلے نہیں تھے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ مسلمانوں میں جو دولت مند ہیں وہ آگے بڑھیں. اللہ نے ان کو دولت دی، وہ دولت سے ان غریب بچوں کو پڑھائیں.
اگر ہمارے پاس کوئی ٹیچر ہے تو وہ اپنی حکمت سے، اپنی قابلیت سے بچوں کو سکھائے. کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی جرنلسٹ ہے، کوئی سپورٹس مین ہے، تو وہ اپنے فن کو، اپنے سکلز کو، اپنے تجربے کو ان غریب بچوں سے شیئر کریں تاکہ ہم ایک طاقتور بنیں اور ہمارا ملک طاقتور بن پائے. تو یہ بات مجھے آپ تک کہنا تھا. اور جیسا کہ راحت اندوری نے اچھا کہا تھا کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا، ہمارے پیر کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا. تو یہ آپ کو کام کرنا ہے، آپ کو آگے بڑھ کر مضبوط کرنا ہے. اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کی متاع عزیز ہے. یہ تعلیم ادارے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انجینئرنگ کالج کی بلڈنگ، یہ MBA MCA کالج کی بلڈنگ، یہ بی فارمیسی کی بلڈنگ، اسکول آف آرکیٹیکچر ہے، MBA ان ہاسپٹل مینجمنٹ ہے، BPT فزیوتھراپی کا کالج ہے. یاد رکھیے یہ سب اس لیے بنے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہم بھارت کو جب مضبوط بنانے کی بات کرتے ہیں تو بھارت اسی وقت مضبوط ہوگا جب بھارت کے مسلم اقلیت یا اقلیتیں دلت ہیں ان کی ایک سیاسی آواز ہو. اور مجلس نے، ہمارے بزرگوں نے اس کو مضبوط کیا. سالار ملت کی قیادت میں تعلیم ادارے قائم کیے گئے. آج سالار ہمارے درمیان میں نہیں ہیں. مجلس کے تمام مرحوم قائدین اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ زمین میں چلے گئے، آرام سے سو رہے ہیں. مگر ان کی جو قربانیاں تھیں، ان کی جو دور اندیشی تھی، اس سے فائدہ آپ کو پہنچے گا اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک آنے والی نسلوں کو پہنچے گا. یہ کام مجلس نے کیا ہے. مجلس میں اور دوسرے لوگوں میں فرق یہ ہے کہ لوگ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے 1 منٹ کی ریل بنا کر لوگوں سے چندے کی اپیل کرتے ہیں، مگر وہ غریب کے حق کو اس کو نہیں ملتا، بلکہ لوگ اپنی جیبیں بھرنے کا کام کر رہے ہیں. میں لوگوں کو بتا رہا ہوں، یاد رکھو، تم لوگ جو حرکتیں کر رہے ہو نا، تم غریب کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہو. تم ایک مظلوم کی کمزوری کا مذاق اڑا کر تم اپنی جیبیں بھرنے کا دھندا بنا چکے ہو. تم قانون کے گرفت میں آؤ گے، تم قانون کے شکنجوں میں پھنسو گے انشاءاللہ تعالی. یہ تم جو تماشے کر رہے ہو، کہیں بھی ہو، آپ دیکھیے کیا حال ہو رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں. یہ جو کام مجلس کر رہی، یہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہوتا ہے، باضابطہ اس میں آڈٹ ہوتی ہے. حکومت کے جو رولز ہیں، گائیڈ لائنز ہیں، نارمز ہیں، اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، اس پر عمل کرنا پڑتا ہے. تو میں ان تمام لوگوں سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ جو جلسہ رحمت العالمین میں اپنی امداد دیتے ہیں، اس جلسے اور مشاعرے کے اخراجات کے بعد جو پیسے بچتے ہیں، جس کا پورا اکاؤنٹ ہے، اس کے تحت آج قریب 12,000 بچے اور بچیوں میں یہ ایجوکیشن کٹ کی تقسیم عمل میں آ رہی ہے. میں ننھے منھے ہماری بیٹیوں اور بیٹوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس ملک اور اس مسلمان قوم کا مستقبل ہیں. آپ انڈیا کا بھی فیوچر ہیں اور مسلمانوں کا بھی فیوچر ہے. میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اپنے مستقبل کو اچھا بنائیے. زندگی میں چیلنجز آئیں گے، مگر ایک بات یاد رکھیے، یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے. جزا انشاءاللہ تعالی اللہ رب کریم ہم تمام کو آخرت میں حشر کے میدان میں دے گا. اور ضرور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہم تمام کو انشاءاللہ تعالی اللہ دین اور دنیا میں کامیاب کرے گا. میں تمام اساتذہ کا، تمام طلباء اور طالبات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج مجلس کے اس ہیڈ کوارٹر دارالسلام پر آپ آئے. اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ جو لوگ اس کام میں اپنا تعاون پیش کر رہے ہیں، اللہ ان کے مشکلات کو دور فرمائے، ان کے دین اور دنیا کے درجات میں اللہ بلندی عطا فرمائے. اور جس اخلاص سے ہم یہ کام کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.